أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب طلباء کرام عافیت اور خیریت سے ہوں گے، لہذا ویڈیو کا مقصد آج کا اسلامیات کلاس اور ٹاپک اسلامیات نحم اسلامیات کلاس کا ہے، اور اسی طرح ٹاپک ہمارے پاس ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ تو سب سے پہلے جس طرح کے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹاپک کو جب پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا حاصلات تعلم بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس آج کے ٹاپک کے لیے حاصلات تعلم ہے طہارت کا مفہوم اور اہمیت، یعنی آج کے ٹاپک میں ہم طہارت کی تعریف اور مفہوم سکھائیں گے، دوسرا اس کی اہمیت سکھائیں گے، اور اس کے بعد حاصلات تعلم میں دوسری چیز وضو، غسل اور اسی طرح تیمم کے احکامات ہم بیان کریں گے، اور پھر ان احکامات کے بعد ان تینوں کے یعنی وضو، غسل اور تیمم کے فرائض اور طریقہ کار بیان کریں گے، اور پھر عملی زندگی میں صفائی کی اہمیت پر تھوڑا سا بحث کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے ہمارے پاس حاصلات تعلم۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں پہلا حاصلات تعلم طہارت کا مفہوم۔ تو بیٹا طہارت کا لفظی اور لغوی معنی ہے پاکی حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا اور گندگی سے بچنا، یعنی اس کا لفظی معنی ہمارے پاس آ گیا کہ اپنے آپ کو گندگی سے بچانا، صفائی حاصل کرنا اور اسی طرح پاکی حاصل کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ جبکہ اصطلاحی معنی تو طہارت شریعت کی اصطلاح میں طہارت سے مراد ایسی پاکیزگی حاصل کرنا جس کے ذریعے انسان حدث یعنی حکمی ناپاکی اور نجاست حقیقی گندگی سے پاک ہو کر عبادات کے قابل ہو جائے، یعنی چاہے وہ چھوٹی گندگی ہو جس کے ساتھ وضو لازم آتا ہو، یا وہ گندگی جس کے ساتھ غسل لازم آتا ہو، تو اسی طرح تو وضو کے ساتھ اور اسی طرح غسل کے ساتھ پاکی حاصل کرنا۔ تو ایک ہے نجاست حکمی اور ایک ہے نجاست حقیقی۔ اب نجاست حکمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گندگی نظر نہ آتا ہو، اور نجاست حقیقی کا مطلب ہے کہ وہ گندگی نظر آتا ہو۔ باہر تقدیر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے وہ چیزیں جن کے ساتھ وضو لازم آتا ہو، تو وضو کرنا پاکیزگی حاصل کرنا ہے، اسی طرح یا غسل کرنا جو غسل کے بغیر پاکی نہ آتا ہو تو اسے بڑی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو دو طریقے عمومی طور پر اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ایک وضو سے اور ایک غسل سے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس اصطلاحی معنی طہارت سے مراد ایسی پاکیزگی حاصل کرنا جس کے ذریعے انسان حدث یعنی حکمی ناپاکی اور نجاست حقیقی گندگی سے پاک ہو کر عبادات کے قابل ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ دوسرا اہم نقطہ اس میں جسم، کپڑے اور جگہ تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب طہارت سے تو جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جس جگہ پر کھڑا ہے تو جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ ناپاکی اور نجاست سے بچنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تو ہوا طہارت کا مفہوم اور اہمیت۔ امید ہے کہ آپ سب ان کو سمجھے ہوئے ہوں گے، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ آن لائن کلاس کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا طہارت کی اہمیت اور حکم۔ تو بیٹا آپ یاد رکھیں کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، یعنی اسلامی احکامات یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنما اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے طہارت حاصل کرنا
اور گندگی سے بچنا یہ بھی شرعی احکامات میں سے ہے. تو لازمی بات ہے کہ جب دین اسلام مکمل ضابط حیات ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی قرآن اور حدیث میں موجود ہوگی. تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں طہارت کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور اسی طرح گندگی سے بچتے رہو. اپنے آپ کو گندگی سے بچانا اور کپڑوں کو پاک کرنا تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں حکم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر طہارت اور پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے الطہور شطر الایمان، تو صفائی پاکی حاصل کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. بعض احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طہارت اور صفائی حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں، ہم اپنے بدن کو بھی پاک رکھیں، اور جہاں پر ہم رہتے ہیں تو اسی جگہ کو بھی پاک کرنا صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ عام جگہوں کو بھی جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو اس کو بھی پاک کرنا یہ فطرت اسلامی ہے. انسان کے فطرت میں دین اسلام نے یہ بات رکھی ہے کہ آپ جہاں پر ٹھہرتے ہو اس کا پاک کرنا بھی لازم ہے. جہاں پر آپ کھاتے ہو وہاں اس جگہ کو بھی پاک کرنا لازم ہے. جہاں پر پڑھتے ہو تو اس جگہ کو بھی پاک کرنا لازم ہے. اسی طرح یہ تو طہارت کی اہمیت اور حکم ہوا. قرآن میں بھی طہارت کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا حکم دیا ہے. وضو کے احکامات اب آتے ہیں. اب ان احکامات کی وجہ سے یعنی وہ چیزیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وضو بنانا پڑتا ہے، تو وضو میں ہم 4 چیزوں کو کریں گے. یعنی فرائض وضو 4 ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فرائض وضو بتا دے تو بتا دینا کہ فرائض وضو وہ کتنے ہیں؟ 4 ہے. پہلا چہرے کو دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، تو چہرے کو اپنے حدود تک دھونا جتنا اس کا حد ہے. اسی طرح کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، یعنی جو کوہنی ہے اس کو بھی دھونا لازم ہے. اس وجہ سے کہا کہ کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، یعنی جو کوہنیاں ہے ان کو بھی دھونا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے. اسی طرح ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، تو ٹخنوں سمیت سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ٹخنے ہیں اس کو بھی دھونا کیا ہے؟ لازم ہے. جس طرح پاؤں کو دھونا کیا ہے؟ لازم ہے. تو یہ ہمارے پاس ہوئے وضو کے احکامات. وضو کے 4 فرائض ہے. آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ بیٹا بتا دے وضو میں کل کتنے فرائض ہیں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، اس کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے سب کو چاہیے کہ ان کو یاد کرے عملی طور پر بھی اور ویسے بھی اس کو یاد رکھے تاکہ وہ کسی کو بتا سکے، سکھا سکے اور خود بھی سیکھ لے. تو پہلا ہم نے کہا چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، اور تیسرا ہم نے پڑھا سر کا مسح کرنا. تو سر کا مسح بھی کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، اور ان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں وضو میں ہے یا تو وہ سنت ہے یا مستحب ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر ہم اس کا مکمل تفصیل بیان کریں گے. آج ہم صرف فرائض بیان کریں گے. اب دوسرا ہمارے پاس ہے غسل. تو یاد رکھیں غسل کا عام معنی اردو زبان میں نہانے کے ہے، جس طرح کہ ہم پشتوں میں لامبل کہتے ہیں. سمجھے بات؟ تو غسل کا معنی ہے اردو زبان میں نہانا. اور اسی طرح غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب انسان پر جنابت آ جائے. سمجھے بات؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ 2 قسم کی صفائی ہے، ایک وضو کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور دوسرا غسل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. یعنی اگر جنابت کسی پر آ جائے تو یہ ایسی گندگی ہے جو وضو کے ساتھ یہ نہیں نکلتی، یعنی وضو کے ساتھ یہ صفائی حاصل نہیں ہو جاتی. اور اسی طرح اس کے لیے
غسل کا کرنا اور نہانا لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے ایک طریقہ کار مقرر فرمایا ہے۔ ان میں پہلا کلی کرنا۔ کلی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ذرا برابر جگہ، اب ہم ویسے یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یاد رکھے، غسل تب لازم ہوتی ہے جب انسان پر جنابت آ جائے، تو یہ ایسی گندگی ہے جو وضو کے ساتھ صاف نہیں ہو سکتی، اس کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح پھر میں نے آپ کو کہا کہ غسل کے فرائض، تو غسل کے 3 فرائض ہے۔ ان میں پہلا کلی کرنا۔ کلی کرنے کا مطلب ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا ہے پوری جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ تو بیٹا آج کا ٹاپک وہ طہارت اور جسمانی صفائی پر۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے طہارت کا معنی اور مفہوم بیان کیا، اس کے بعد طہارت کی اہمیت بیان کی، اس کے بعد ہم نے وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض اس پر ہم نے بحث کی۔ تو لہٰذا اسی ٹاپک میں اسلو بنتا ہے کہ طہارت کا مفہوم بیان کرے، طہارت کی اہمیت بیان کرے، اسی طرح غسل کے فرائض بیان کرے اور وضو کے فرائض بیان کرے۔ تو لہٰذا آج کا یہ ٹاپک تھا۔ امید ہے اللہ سے کہ آپ سب اس ٹاپک کو سمجھے ہوئے ہوں گے اور اسی طرح ان کو اپنے عملی زندگی میں بھی لانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی عبادت کا بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس کو سیکھنا بھی لازم ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی لازم ہے۔ والسلام۔